سر مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی ایزرٹن مینٹل اسٹیٹ آف دعا زہرا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور میں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی ہوں. ایکچولی مجھے کانسٹنٹ ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے فرام میڈم شیلا رضا, تو اس کی وجہ سے, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی دعا زہرا کی, تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پلایا گیا چائے میں گھول گھول کے, جس کی وجہ سے ایز آئی ایم این اپرووڈ سائیکیٹرسٹ FCPS, تو مجھے شک پڑا کہ میرے چینجز ہو رہے ہیں بیہیویئر میں کیسی عجیب باتیں کر رہی ہوں, عجیب سے میسیجز کر رہی ہوں. تو میں نے جا کے فوراً آغا خان لیبارٹری گارڈن سے میں نے جو ہے وہ اپنا یورین ٹاکسیکالوجی ٹیسٹ کروایا, تو اس میں آیا ہے کہ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹی رپورٹ پریپیئر کروائی ہے تو جا کے آغا خان لیبارٹری گارڈن سے دیکھ لیجئے کہ میں نے ریزن کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ بیکاز آئی واز انٹاکسیکیٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بینزودیازیپینز آئی ہیں, اور بینزودیازیپینز آپ مارٹسلے گائیڈ لائنس یا دنیا کی کوئی بھی گائیڈ لائنس دیکھ لیں کہ بینزودیازیپین آپ کو اریٹیٹ کر دیتی ہے, ہائی کر دیتی ہے, ڈس انہیبیٹڈ کر دیتی ہے, اتنا ڈس انہیبٹ کر دیتی ہے کہ آپ مردوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہو. وہ ساری رپورٹ سب کچھ میں نے اٹیچ کی گئی ہیں. مجھے بہت ڈیتھ تھریٹس دیے گئے, اور مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ انہوں نے نشہ پلا دیا ہے, تو اس وجہ سے پلیز بس اب بہتر محسوس کر رہی ہیں سر. میں جو سوٹ پیش کیا ہے, یہ سوٹ کس کا, یہ سوٹ کس نے دیا تھا؟ سر یہ سوٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا دعا زہرا کے پیرنٹس نے, کہ ہم سید ہیں تو جب کوئی آتا ہے ہمارے گھر فرسٹ ٹائم تو ہم اس کو دیتے ہیں, اور پیسے بھی دیے تھے. تو میں نے اس وقت تو رکھ لیے تھے, سنس آئی کین ناٹ ریفیوز, کسی کے ریلیجیس میٹر کو ہم ریفیوز نہیں کر سکتے, تو میں نے رکھ لیے, اور میں نے آج جو ہے وہ کورٹ پہ سبمٹ کروا دیے, کیونکہ ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا اگر دنیا میں کہیں بھی ایتھیکل ہے تو میں جو ہوں وہ سبمٹ میں نہیں لے سکتی. آئی ایم سوری ناؤ پلیز. آج بہت ہی قابل مذمت دن ہے, اور اس کی تمام ذمہ داری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکرٹری پہ جاتی ہے حکومت سندھ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت نے تقریباً 2 ہفتے سے پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جن کا بچی کو ایگزامینیشن کرنے کا تجربہ ہو, بچوں کے ساتھ تجربہ ہو, ان کو بچوں کو ایگزامن کرنے پہ تعینات کیا جائے ان کیس میں جو وکٹم ہیں اس کی مینٹل ایویلیویشن کے لیے, سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک ایویلیویشن کے لیے. یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر, آپ سب ان کا نام جانتے ہیں, میں میڈیا کے سامنے ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, ان کا بیہیویئر, ان کی باتیں, ان کے وسوسے, اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, ود ریٹن پروف کہہ رہا ہوں, ان کے میسیجز میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے تک جو الزام وہ عدالت پہ آج مہدی صاحب پہ یا ان کی توسط سے کسی پہ لگا رہی ہیں, وہ تمام الزام انہوں نے ملزم پہ لگائے, ملزم کے گھر والوں پہ لگائے. وہ تمام میسیجز ہمارے پاس ہیں. کل ہفتے کے روز محترمہ نے ایک طریقے سے زبردستی مہدی صاحب کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی. جب وہ نہیں گھس سکی تو سامنے ان کے ان لاء کے گھر میں گھسیں. اس کی CCTV فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی. اس کے بعد وہ میری ذاتی رہائش پہ آئیں, انہوں نے وہاں آنے کی کوشش کی, میں نے اس کی ویڈیو پر بنائی گیٹ کے اوپر سے, اس کی بھی میں نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی. بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ محترمہ اپنی کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے زیر علاج رہی ہیں, وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے, مگر جو سینکٹیٹی ہے, جو انٹیگریٹی ایگزامینیشن کی, وہ برباد ہو چکی تھی. اور ایسی باتیں کی گئیں جو کہ عقل ہماری بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا کیس ضرور ہے کہ بچی کے ساتھ اغوا ہوا, بچی کو ٹریفکنگ کی کوشش تھی, بچی کے ساتھ چائلڈ میرج ہوا, بٹ اگر کوئی ڈاکٹر آ کے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی ہے, اسے کچھ گھول کے پلایا ہے, اور اب امریکہ سے ایک ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے مانیں گے؟ آج میں نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے, اور جو رپورٹ میں نے خود آگے سامنے رکھی ہے اور اپوزنگ کاؤنسل کو بھی دی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون سے انجیکشن دیے ہیں, اس رپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے. وہ تمام تر اگر آپ آن دا فیس آف اٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری رہے. مگر ایز این آفیسر آف دا کورٹ, ایک ذمہ دار افسر جس کو سائیکیٹری کے شعبے کی عزت ہے, سائیکالوجی کے شعبے کی عزت ہے, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدہ گفتگو ہو,
میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کسی وجہ سے کمپرومائز ہیں اپنی کیپیسٹیز کے لحاظ سے، ان کی ایک رپورٹ آئے جو ہمیں بھی فیور کر رہی ہے. ہم نے کوئی ایزی ون یا چیپ ون کے لیے کام نہیں کرنا. اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے ایک کمپلینٹ جمع کرا دی ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کے دفتر میں ریسیو ہو گئی، اور کل شام میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ایک انکوائری لانچ ہو گئی، تو آج ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے تھا. آج ان کو آ کے اپولوجائز کرنا چاہیے تھا. اس ڈاکٹر نے کس طرح کی کنڈیمیبل گفتگو باپ کے ساتھ کی تھی فون پہ بچی کے حوالے سے اور بچی کے ماضی کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جی. اور ہم چاہتے اس پوزیشن کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ایک ونڈریبل انسان سے، چونکہ ہمارے پاس 2 دن پہلے میسیجز آئے ہیں کہ آپ ہمیں بہن بنا لیجئے، آپ میری باتیں مان لیجئے، میں یقینی بناؤں گی کہ ملزم اور اس کے گینگ کو پھانسی ہو. یہ میسیجز ہیں ہمارے پاس، پر ہم اس طرح سے نہیں اس کیس کو لے کے چلتے. ابھی میڈیکل کا کیا ہوگا مزید؟ کیا عدالت آپ نے تو ریکویسٹ کی جی ایک پراپر بڑا بورڈ بنے، اور میرے خیال میں ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور اپنے اس آرڈر کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کرنے چاہیے اور فل انکوائری ہونی چاہیے، نہ صرف ہمارے ایلیگیشنس کی. ڈاکٹر صاحبہ نے جو عدالت میں ایلیگیشنس لگائی، ہم کہتے ہیں اس کی بھی فل انکوائری، ہر لحاظ سے انکوائری. ہم تو سارا پروف رکھ کے بیٹھے ہیں. اور آپ نے خود ایک بیہیویئر دیکھا آج کہ جج صاحب کو بھی کتنا کام ڈاؤن کرنا پڑا، پولیس بلانا پڑی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. باقی وہ انکوائری کریں، ڈیٹیل انکوائری کریں. کیس سے فوکس انفارچونیٹلی ہٹے گا. ہم ایک اچھے کام کے لیے ہائی کورٹ آئے تھے، ہائی کورٹ نے ایک اچھی نیت سے ایک بڑا بہترین آرڈر دیا تھا انالیسس کے لیے. جس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا، ہینڈل کیا، جس طرح کے لوگ تعینات کیے، کنڈیمیبل بلنڈر ہے جی ان کے بیاض. عمران یہ بتائیں، آپ نے جو درخواست کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، ان کے لیے انکوائری ہے، اس میں آپ نے کیا جی ہم نے صرف اور صرف ہمارا جو انٹریکشن ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. وہ میسیجز وربیٹم میں نے کوٹ کیے ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کو اسکرین شاٹس چاہیے تو سینڈ کر دیجیے. جو ویڈیوز تھی ان کے گھر پہ آ کے، میرے گھر پہ آ کے تماشا کریٹ کرنے کی، وہ میں آلریڈی ان کو سینڈ کر چکا ہوں. آج کے نہیں اتوار سے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کے پاس بھی ہیں اور چیف ٹیکنیکل آفیسر صاحب کے پاس بھی ہیں. ان کو ہم نے سینڈ کر دی تھی. کل ہم نے ان کو لیٹر بھی سینڈ کر دیا. ہمیں بعد میں پتہ چلا جی زبانی کہ ہاں جی اس پہ ایک انکوائری بیٹھ گئی ہے. کوئی نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے نہیں ہے، بٹ مخصوص سے بتایا گیا کہ جی ہم نے اس کے اوپر انکوائری لانچ کر دی ہے. میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے یہ رپورٹ جنہوں نے جمع کرانی ہے نہیں کرانی، ان سے آپ نے رابطہ کیا؟ تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بھی رابطے میں نہیں تھی. الزام ہے ملزمان پہ، اس سے 10 گنا زیادہ الزام لگائے میں ملزمان پہ. بٹ بات اسی کہ میں جب ڈاکٹر سے میں صحیح مینٹل کیپیسٹی میں کام نہیں کر رہے تو میں ان کی رپورٹ پہ بھی نہیں کر سکتا یقین. تو اللہ خیر کریں جی، بہتر ہے ابھی ہے. اور ہم نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو پراپر کیئر دی جائے جو ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جہاں پہ آپ انکوائری لانچ کر رہے ہیں، اور ہم نے ڈاکٹر صاحبہ پہ الزام بھی ڈالا تھا، ہم نے الزام ڈالا تھا ان سینئرس پہ جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور نوٹیفیکیشن نکالا ہے. تو ہماری بیچاری ایسی خاتون سے جن کی اپنی مینٹل فیکلٹیز ابھی پراپرلی نہیں ہے کام کر رہی، یا جو بھی ان کو ایک ٹریگر ہوا ہے، ٹراما کس وجہ سے ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم اس پہ تبصرہ اس پہ ہم نے ان پہ الزام ہی ڈالا. ڈپارٹمنٹ کے سینئرس کی ذمہ داری ہے اور عدالت انشور کرے کہ ڈپارٹمنٹ دوبارہ کسی کیس میں ایسی غلطی نہ کرے. اور آپ خود اندازہ کریں اتنے ہائی لیول کیس کے اندر جو کہ اتنا میڈیا پہ بھی نشر ہو رہا ہے، ساری عدالتوں میں سپریم تک گیا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ لاپرواہی کا عالم ہے، یہ لاپرواہی کا عالم ہے حکومت کی جانب سے. ویری انفارچونیٹ.